حضور جب حضرت یاسر اور حضرت عمار کے گھر سے گزرتے، کیونکہ ان پر جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو ان کے بھائی تھے، ان کے بہنیں بھی تھیں، تو حضور فرماتے اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ کیا فرماتے؟ اے آل یاسر صبر کرو۔ وہ کیا صبر نہیں کر رہے تھے؟ حضور بتانا چاہتے ہیں کہ صابرین کے زمرے میں اگر سیر فہرست میرے اصحاب کے گھروں میں کسی کا نام آئے گا تو وہ یاسر کا آئے گا، وہ عمار کا آئے گا۔ کیا کہتے؟ اصبروا یا آل یاسر۔ حضور روتے، آپ دیدہ ہوتے، روتے روتے جاتے، اور جاتے جاتے ارشاد فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جب ظلم بربریت کی انتہا ہوئی تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام رکھنا ہو نا یہ نام رکھو، نام اگر تم کو رکھنے ہی ہے، اہل بیت کے نام تو تمہاری جنت کا پروانہ ہے، لیکن اگر نام رکھنے ہو یہ نام رکھو۔ اپنی بیٹیوں کا نام سمیہ رکھو، اپنے بیٹوں کا نام عمار رکھو، اپنے اولادوں کا نام یاسر رکھو۔ خدا کی عزت کی قسم، رسول اللہ کے ان سے زیادہ وفادار تم کو اور کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گے۔ حضرت یاسر پر ظلم ہو رہا ہے، حضرت سمیہ نکل کر آ گئی۔ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، برداشت پہ برداشت کر رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ کے چشمان مبارکہ سے آنسو بہتے رہتے ہیں، رسول اللہ روتے ہیں، نہ چچا کو کہہ سکتے ہیں نہ قبیلے کو کہہ سکتے۔ اتنا بوجھ ابھی حضور حضرت ابو طالب کے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتے، اور ہو سکتا تھا کہہ بھی دیتے سرکار کے چچا ذرا بچا لیجئے، تو حضرت ابو طالب کہتے کہ میں کیسے بچاؤں، یہ قبیلوں کے جنگ کی بات ہو جائے گی، میں تمہارا محافظ ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہاری حفاظت کے لیے ہاں اگر وہ تمہارے لیے ظلم برداشت کرتا ہے تو کرے، وہ کرے۔ تو حضور نے کبھی ایک مرتبہ بھی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آتا ہے کہ مفاہمت کی ہو یا درخواست کی ہو حضرت ابو طالب سے۔ حضور کو پتا ہے، حضور کو خبر ہے کہ اللہ نے عمار کو اس قربانی کے لیے چن لیا ہے۔ جس طرح میرے نواسے حسین کو کربلا میں ظلم برداشت کرنے کے لیے چنا ہے، ٹھیک اسی طرح عمار کو میرے اصحاب میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ظلم، بربریت اور تشدد کے برداشت کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یاسر کو زد و کوب کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، اور آگ جلا کر ان کو کرتا اتار کر ان کی پشت کو برہنہ کر کر ان کو آگ کے ڈھیلوں پہ لٹھایا گیا، اور وزنی پتھر بڑے بڑے لا کر ان کے ہاتھوں پر، پیروں پر اور ان کی سینے پر ہر طرف رکھ دیے گئے۔ پیٹ پر رکھے گئے، سینے پر رکھے گئے، کاندھوں پر رکھے گئے، پیروں پر رکھے گئے، ٹخنوں پہ رکھے گئے، ہاتھوں پر۔ اب ایسے لیٹے چت، اور نیچے دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتے ہوئے انگارے ہیں، اور حضرت عمار کی ایک آواز تک۔ لیکن جب ماں کو یہ خبر ہوئی تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور آ کر کہا ظالموں بس کروں۔ ابو جہل ٹھہرا ہے، ابو لہب ٹھہرا ہے، سارے بدماش بدقماش ٹھہرے ہیں، اور آ کر کہنے لگی چھوڑ دو میرے بیٹے کو، چھوڑ دو، مفاہمت کی۔ اور جب آگے بڑھی اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے تو حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ڈھکل دیا، تو وہ واپس آئیں، اور واپس آ کر انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ہاتھ میں اس کے نیزہ تھا۔ یہ منظر حضرت عمار دیکھ رہے ہیں، حضرت یاسر کو باندھا گیا ہے لکڑی کے ٹہنے سے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے قربانی کسے کہتے ہیں، یہ منظر وہ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عمار لیٹے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے۔ صحابیہ ہیں اور رسول اللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کا بڑا لحاظ کرتے، بڑا احترام فرماتے ہیں، وہ صحابیہ ہیں۔ حضرت سمیہ جب آگے بڑھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، ابو جہل بددین نے نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں اس کو داخل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی ان کا انتقال ہو گیا، وہی پر شہید ہو گئی۔ جب یہ خبر حضور کو پہنچائی گئی تو حضور نے کہا اسلام کے لیے جان دینے والوں میں جب نام لکھا جائے گا، سب سے پہلا نام عمار کی ماں سمیہ کا لکھا جائے گا۔ حضور نے ان کے قصیدے پڑھے اور حضور نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کسی اور خاندان نے رسول اللہ پہ جان قربان کی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو آتا ہی نہیں تھا، کسی نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بھائی کوئی آدمی کوئی عمل جب کرتا ہے نا تو دیکھ کر کرتا ہے۔ صحابہ نے جانیں دی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر دی، بدر میں دیکھی، احد میں دیکھی، غزوات میں دیکھی، لیکن انہوں نے تو پریکٹیکل دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور عشق محبت کی جو داستان ہوتی ہے، عشق محبت کی داستان رقم کرنے والا گھرانہ حضرت عمار بن یاسر کا گھرانہ ہے۔
انہوں نے بتایا دیکھو آؤ ہم سے سیکھو، ہم سے، ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی۔ اس